اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کی مانگی ہوئی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے۔ در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیبت کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھے، اور ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر انہوں نے اس وقت اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات دلا، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ تو جانتے ہو، اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا کہ جس کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھیں۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن بھری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کرے گا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھنا کہ تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان لو کہ اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور پھر چاہے جس سے جتنی کوتاہیاں کیوں نہ ہو جائیں، جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت کشادہ کر کے اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔